ایسے ہی نوجوانوں کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ نوجوانوں مثل پیراں پختہ کار. نوجوان ضرور ہیں لیکن بڑی پختہ کاری تھی کلام میں. ہمارے شہنشین پر تو تمام شعراء ہیں، لیکن اگر کوئی شاعر نہیں ہے تو کئی حیثیت سے شعراء پر بھاری بھی ہے. ایک بہت ضخیم و عظیم تہذیب کی امانت دار جناب پرویز ملک زادہ سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں، کچھ تاثرات اور کچھ اظہار خیال فرمائیں. بہت سے لوگ اس جانب میری توجہ مبذول کروا چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سے آگے انتظار گناہ کے زمرے میں شامل ہوگا. محترم چیئرمین صاحب، محترم رضوان صاحب، محترم سیکریٹری صاحب، خواتین و حضرات، سچ بات تو یہ ہے کہ میں بھی بہت سوچ کے یہ آیا تھا کہ اردو کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا اور جو درد ہے دل میں اس کا بھی اظہار کروں گا. لیکن شروع میں کچھ ایسا رہا کہ مشاعرہ جلدی شروع ہوا اور منتری جی کو بھی، ظاہر ہے منتری جی کی آج کل مصروفیت ان کی بہت بڑی ہوئی ہے تو وہ بھی گئے تو تھوڑا سا موقع نہیں ملا. ورنہ میں سمجھتا ہوں کسی ایک کی تقریر تو اردو کے حوالے سے ہونی ہی چاہیے تھی. آج کا دن ظاہر ہے یوم اردو اور علامہ اقبال کی یوم پیدائش. علامہ اقبال جنہوں کے بارے میں اکثر کچھ ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جو ہم لوگ کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن علامہ اقبال ہی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہے رام کے وجود پر ہندوستاں کو ناز، اہل سخن سمجھتے ہیں اس کو امام ہند، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند. علامہ اقبال ہی تھے جنہوں نے سوامی رام تیرتھ پر بھی نظم کہی تھی اور علامہ اقبال ہی تھے جنہوں نے وویکانند کی بھی تعریف کی تھی. تو ایسی شخصیت کا آج ہم لوگ یوم پیدائش اور یوم اردو یہ دونوں ہے. اردو کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ تھوڑا سا احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں اور اردو کو اتنا فروغ نہیں دیتے ہیں. عموماً میں نے بہت سے مسلم گھرانوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں بھی اردو کا کوئی اخبار آتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. بہت بڑی مثالیں ہیں اور سینکڑوں بڑے مشہور لوگوں کے ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اردو کے رسائل خریدنے میں بھی ان لوگوں کو بہت تکلف ہوتا ہے. ظاہر ہے میں ایک میگزین نکالتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ صرف یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اردو سے بہت محبت کرتے ہیں اور اشعار کے ذریعے بھی، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں دیتے ہیں. اور آنے والی جو نئی نسل ہے، میرا بیٹا خود کانوینٹ ایجوکیٹڈ ہے، کانوینٹ اس میں پڑھتا ہے کالج میں، لیکن ہمارے گھر میں بھی میری یہ کوشش رہتی ہے کہ اس کو اردو بھی سیکھنا چاہیے. اور جو مادری زبان ہے اردو ہندی کا فروغ تبھی ہوگا جب اپنے گھروں میں اردو اور ہندی زبان کا فروغ خود چاہیں گے کہ ہو، ورنہ نہیں ہو پائے گا. آج دیکھیے، آج کا دور ایسا ہے کہ انگریزی بہت ضروری ہے زندگی کے ہر شعبے کے لیے، ترقی کے لیے. ظاہر ہے بہت سارے اگزام ایسے ہیں جس کو کمپٹیشن کے جس میں انگلش آنا ضروری ہے، لیکن ہماری جو مادری زبان ہے اس کو ضرور ہم کو سیکھنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم اردو سیکھیں گے اور اردو پڑھیں گے تو ہم مہذب بھی نظر آئیں گے اور یہ لگے گا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں اور بہت شائستہ ہیں. تو اردو کا آنا، اردو کا سیکھنا بہت ضروری ہے. بہت خوشی کی بات ہے کہ چیئرمین صاحب کے آنے کے بعد، محترم چیئرمین صاحب کے آنے کے بعد اردو اکیڈمی پھر سے روشن ہو گئی ہے. ایک سناٹا تھا پچھلے دنوں، لیکن چیئرمین صاحب کے آنے کے بعد اردو اکیڈمی میں لگاتار سیمینارز ہو رہے ہیں اور آج کا بھی یہ پروگرام. اور جیسا کہ مخمور بھائی نے بتایا کہ شاید پہلی بار آج یوم اردو پہ یہاں کوئی پروگرام ہو رہا ہے، تو میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اردو کے حوالے سے. اب اردو کو تو ایک بے وجہ مسلمان بنایا جا رہا ہے اور آپ دیکھ لیجئے کہ ابھیشیک شکلا
ہمارے دور کا میں اگر تعارف ابھی کراتا اور اب بہت اچھا تعارف کرایا بھی ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ ایک ایسا شاعر ہے کہ سوشل میڈیا پہ ان کے پورے رومز ہوتے ہیں. میں کلب ہاؤس پہ آج کل ایکٹیو ہوں جہاں ابھیشیک شکلا کے ایک ہفتے تک دوسرے لوگ ابھیشیک شکلا کو پڑھتے ہیں ان کی غزلیں. اور یہ کراچی تک بلائے گئے کہ وہاں جو عالمی اردو کانفرنس تھی اس میں یہ بلائے گئے اور وہاں بھی لوگوں نے ان کو بہت پسند کیا. وہاں کے جو بہت مشہور اردو رسائل ہیں اس میں ان کی غزلیں کئی غزلیں ان کے پہ گوشے آئے. تو یہ ہے مطلب اب آپ مثال کے طور پہ ابھیشیک شکلا ہمارے سامنے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظلم اردو پہ بھی ہوتا ہے اس نسبت سے کہ لوگ اردو کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں. میں شاید شعر کچھ بھول رہا ہوں لیکن جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اردو کا فروغ بہت ضروری ہے. اور ہم لوگوں کو احساس کمتری میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ بک فیئر میں جاتے ہیں, آپ دیکھ لیجئے وہاں اردو کا جو اسٹائل ہے وہاں ایک کیسا سناٹا رہتا ہے. میں جب بھی جاتا ہوں میں وہاں دیر تک رہتا ہوں, رسائل بھی خریدتا ہوں. تو ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو کہ اردو یا ہندی کی کوئی اگر کتاب خریدیں گے بھی تو اس کو خاص طور پہ اردو کی میں بات کر رہا ہوں تو ایک طریقے سے کہ اس کو چھپا کے اور لے جا رہے ہیں. تو بھائی آپ اپنی مادری زبان سے کے لیے اتنی آپ کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں سیکھ رہے ہیں, آپ اس کا فروغ کیوں نہیں دے رہے ہیں. تو اردو کو بڑھاوا دیا جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اردو اکیڈمی بہت سارے کام کر رہی ہے اور خود رضوان صاحب نے جس طرح سے یہاں کی وہ اکیڈمی سنبھالی ہے جس میں IAS اور PCS لوگ نکل رہے ہیں اور اس کی پوری تعلیم دی جا رہی ہے. تو میں اردو اکیڈمی اور خاص طور پہ چیئرمین صاحب اور سیکریٹری صاحب کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے آنے کی وجہ سے پھر سے اردو اکیڈمی میں دیکھیے یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں سامعین میں ان کی کسی کتاب کو ایوارڈ نہیں ملے گا, ان کی کوئی کتاب جمع نہیں ہے, ان کی کتاب پہ کوئی ایوارڈ نہیں ہوگا, لیکن یہ لوگ اصلی اردو کے شیدائی ہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ آنے والے وقتوں میں بھی چیئرمین صاحب یا سیکریٹری صاحب جب تک ہیں اس طرح کے بہت سارے پروگرامز ہونے چاہیے جس میں ہم لوگ عوام بھی آئے اور یہاں پہ آ کے یہ اچھی شاعری, اچھے افسانے یا دوسرے پروگرام جو بھی ہوں اس میں شرکت کرے. بہت بہت شکریہ. میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ اگر مجھے شروع میں موقع ملتا تو میں اور بھی کچھ باتیں کرتا. مجھے آپ لوگوں نے مہمان خصوصی بنایا, حالانکہ میں اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں, لیکن میں اردو کا ایک شیدائی بھی ہوں اور اپنے والد پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب کی اردو رابطہ کمیٹی کی جو تحریک تھی اس میں بھی شامل رہا ہوں. جیل تک گیا ہوں رام لال صاحب اور دوسرے لوگوں کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی اپنے کو ایک اردو والے ہی سمجھتا ہوں اور آپ سب لوگوں سے میری دستبستہ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اردو کے رسائل اور اردو اخبارات ضرور منگائیے. بہت بہت شکریہ.